جدن سارے مٹی پا کے آ جانا ہے پترا اس دن پھر پتہ لگے گا کہ تو لوگوں دے کہن تے رسول اللہ دی عزت ہوتے کیوں نہ پیرا دیتا. تو تنخواہ کھا دیا چودھری جے رسول اللہ نے پوچھ لیا قبر وچ اور چودھری اور کونسلر وہ ایم پی اے وہ ایم این اے اور 10 اس دین واسطے تو لوگ میں نے پتھر مارے اور اس دین واسطے تو میں اتنے مٹی چاہی اور اس دین واسطے تو میں خود تلوار لے کے میدان وچ گیا اور اس دین واسطے تو میرے نواسے نے اپنی گردناں کٹا دیتیاں اور اس دین واسطے تو میرے چاچے نے جگر کلیجے کٹوا دیتے. 10 چودھری تیرے ہوندیاں مسجد دے سپیکر اترے اور 10 اس ویلے تیری پاور کدھر گئی سی. یہ مت کوئی سمجھے کہ جناب اسا بچ جانا ہے. قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ بیان ہو. اس دن رسول اللہ نے پوچھا کہ 10 مالدارا صدیق اکبر تا سارا مال اسلام نو دیتا تو زکات بھی کدی نہیں سی دیتی. ہاں آج انسان بڑو سارے آج حضور واسطے کرو. اس میں وہ یہ نہ ہوئے کہ رسول اللہ قبر وچ فرما دینے تو میرا امت ہی نہیں. اس وقت تو ڈرو. گل رسول اللہ نے دین نال غداریاں کر دو. ہر بندہ اٹھ کے دین دا رازدار ہے دین نو تو دتا کیوے کیوں جی اے بڑے بڑے بہ کے قبلہ ویکھدن سارا دن جناب حکے پیندن بہ کے. جی قیامت والے دن حضور نے حضرت عمر بن مادی کرب نو بلا لیا فرمایا اے میرا بڈھا صحابی مدینے تو چل کے یرموک گیا تو زیادہ بڈھا سی. جس نے کہا جی میرے پتر نکے سن رسول اللہ نے امام حسین دے پتروں نو پیش کر دینا اینا نا بھی نکے سن. تو اپنے پتروں دیا جوانیاں بچانا تیرے پتر علی اکبر نہ زیادہ سونے سن. آج ہر بندہ اٹھ کے پتر بھی بچاؤ لکھ بھی بچاؤ بڑے بھی بچاؤ مال بھی بچاؤ تو دین کدھر گیا. اے رسول اللہ نے پیش کر دینا ہے. میں جی چاچے کی خاطر نہیں گیا حضور نے اپنے چاچے پیش کر دینے بڑے صحابی پیش کر دینے انس بن نضر نو پیش کر دینا. انس بن نضر کی کہندے سن جناب جنگ بدر جو پیچھے رہ گئے تے بعد وچ کہندے سن واللہ لئن اکرمنی بیوم اس اللہ دی قسم ہے کہ ایک دن وہ پھر لے آیا نا بدر والا تے الکل مشرکین فی تے میری ملاقات ہو گئی حضور دے دشمناں نال. یا اللہ میں پیچھے رہ گیا بدر جو میں بڑا افسوس ہے پھر میں عزت دیویں ایک دن پھر لے آویں جنگ والا دن لے آویں تو پھر ہوئے گا کہ لیرین اللہ پھر اللہ بھی ویکھے گا میں کی کرنا. کیوں جی پھر انس بن نضر دے ٹکڑے کر دیتے اگلے نے میدان عہد کیما کر دیتا آپ دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. پھر وہ لاش بھی پہچانی نہ گئی. پھر رب بھی ویکھیا انس بن نضر کے کیتا. تو حضور دے دین دی خاطر کدی کسی نہ الجھے بھی کوئی نہ اور تو پھر خبر اچ کہنا ہے کہ یا یہ میرے آقا ہے تو میرے آقا نے فرما دیتا میں تو تجھے جانتا ہی نہیں ہوں. تو مجھے آج نظر آیا نہ تو مجھے کبھی مسجد میں نظر آیا نہ تو میری عزت کے لیے کبھی مجھے نظر آیا. حضور تو دیکھ رہے ہیں نا یہ تو گل ہے کوئی نہیں. کیوں جی اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواترہم وذالک عندہ جلی لا خفا بہ. ہاں امام ابن حجر اسقلانی فرما دیں حضور ظاہری دنیا تے جلوہ گر ہومن یا تشریف لے جان حضور اپنی ساری امت کو دیکھ رہے ہیں. میرے آقا فرمان کا آج قبر جو نظر آیا میں نے تو کسی موقع تے بھی تو نظر نہیں آیا تو تے تسبیح چھکی جا رہے سی. یہ حدیث لمبی ہے ٹائم چونکہ ختم ہو گیا میں پھر انہوں جابر کو حدیث سنا دا کہ حضرت جابر فرمانے رسول اللہ نے فرمایا اوہ اللہ عز و جل الى جبریل انکلم مدینہ تا قضا و قضا. اللہ تعالیٰ نے جبریل نو فرمایا فلاں شہر نو جا کے الٹا دے عیب جناب دا تیس نیس کر دے. فقالا جبریل نے عرض کی تھی یا رب ان فیہم فلانا عبدکا یا اللہ اس شہر دے وچ ایک اے ہو جا صوفی لم یا سے کا طرفت عین اک جھپکن دی دیر بھی انہیں تیری کدی نافرمانی نہیں کی تھی. ہن دس یا اللہ کی کری. حضور نے فرمایا جبریل نو رب نے کہا فلانی بستی الٹا دے تے جبریل نے کہا یا اللہ انہاں وچ ایک تیرا بندہ ہے ان عبدہ کا فلانا او فلانا بندہ نہ لیا جبریل نے. کیوں جی لم یا سے کا طرفت عین بند کر کے کھولنا بھی ہے آنے دا ادھر چلا جانا یا آنے دا ادھر چلانا یہ بھی طرفت عین ہے. آنا ادھر ادھر ہونے لگا ایک سیکنڈ نہیں لگتا. یا اللہ اتنی دیر بھی انہیں تیری نافرمانی نہیں کی تھی ہن دس کی کرنا ہے تے قالا رسول اللہ نے فرمایا فقالا رب العالمین نے فرمایا انقلب علیہ وعلیہم فرمایا پہلے اس صوفی نو جا کے آسمان تو الٹا. ہاں جی ہاں جی اس نو پہلے الٹا بستی نو بعد وچ الٹاویں. کیوں فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط
اس علاقے میری نافرمانیاں ہوندیاں رہیاں وہ کدی چہرہ بھی بھڑا نہ بنیا کہ یار اے کی ہو رہا. اس واسطے مت کوئی سمجھے تسبیحاں چھک کے اندر بیٹھن والے گدیاں بچان والے مسیتاں بچان والے فیکٹریاں بچان والے پتر بچان والے اپنا آپ بچان والے جس دن اللہ دا عذاب آنا ہے تو مشو مغرور بر حلم خدا اس دن پھر پتہ لگ جانے دنیا آخرت تے کہ تو اپنا جان بچاندا رہا.